یا رسول اللہ کہتے ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ یا رسول اللہ کس نیت سے کہہ رہے ہیں. یا اللہ مدد حق ہے، یا علی مدد شرک ہے. بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو یا رسول اللہ کہے وہ مشرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا دیکھو اس فتوے کا اثر کہاں تک جاتا ہے. اگر دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا مطلقاً ناجائز ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالی التحیات کو نماز میں واجب قرار نہ دے دیتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رب نواز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رب نواز خان آفیشیل. ناظرین، آج کے اس پرفتن دور میں جہاں گروہ بندی فرقہ پرستی عروج پر ہے، وہاں ایک یہ مسئلہ بھی زیر بحث لایا جاتا ہے کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا جائز ہے یا جائز نہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس پر جا کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکار سکتے ہیں یا نہیں. تو اس حوالے سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کے بیانات و نظریات کو یکجا کیا ہے. دیکھیں اور سنیں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں. تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. ایک اور بات بھی ہے کہ جب ہم قبرستان جا کے یا اہل القبور کہتے ہیں تو شرک کا وہم نہیں ہوتا. وہاں پہ کوئی قبر والوں سے مدد تھوڑی مانگی جا رہی ہے. جبکہ جو یا رسول اللہ کہتے ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ یا رسول اللہ کس نیت سے کہہ رہے ہیں. اگر مدد مانگنے کی نیت سے نہیں کہہ رہے تو پھر تو یہ ایک جائز جملہ ہے. لیکن مدد مانگنے کی نیت سے اگر کہہ رہے ہیں تو پھر تو یہ خالصتاً شرک ہے. تو اب جہاں شرک کا وہم ہوگا تو وہاں بھی لوگوں سے ایک عمل چھڑوایا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ یا رسول اللہ شرک کی نیت سے نہیں کہتے، لیکن وہم تو ہو رہا ہے نا اس میں. تو بہتر نہیں ہے کہ احتیاط والا راستہ اختیار کیا جائے. ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جو شرک کا ذریعہ بن سکتے ہیں یا اس میں اگلے کو بدگمانی ہو سکتی ہے. ہاں، شاعری میں یا رسول اللہ کہہ دینا، کیونکہ شاعری میں وسعت ہوتی ہے. تو شاعر کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ نبی یہاں سے سن رہے ہیں میری بات یا میری فریاد رسی کریں گے وہ، بلکہ وہ تو شاعر کے تخیلات ہوتے ہیں. تو شعر و شاعری میں کچھ چیزوں کو برداشت کیا جاتا ہے شاعر کے ایک خاص تخیل کی وجہ سے. حضرت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر یا رسول اللہ نہیں کہتے. کون کہتا ہے کہ ہم یا رسول اللہ نہیں کہتے؟ بھائی ہم تو حضور کی قبر پہ یا رسول اللہ کہنا ثواب سمجھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے قبر پہ جا کے کہو یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کون ہے حضور کی قبر پہ؟ تمہیں کون روکتا ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی کہو، تمہیں کون روکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ادھر سے کیوں کہتے ہو؟ ادھر سے یا اللہ کہو، حضور کی قبر پہ یا رسول اللہ کہو، ختم. یا اللہ مدد حق ہے، یا علی مدد شرک ہے. یا رسول اللہ مدد شرک ہے. یا علی مدد کا نعرہ اہل توحید کا نعرہ نہیں. نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، نہ یہ علی کی تعلیم ہے، نہ یہ حسن حسین کی تعلیم ہے، نہ یہ تابعین کی تعلیم ہے، نہ اہل بیت کا درس ہے. لہو دعوت الحق، یا اللہ مدد، یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، یہ کلام الہی کا درس ہے. بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو یا رسول اللہ کہے وہ مشرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا دیکھو اس فتوے کا اثر کہاں تک جاتا ہے. حضور علیہ السلام کے سارے صحابی آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی، اور پھر دیکھیے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی، اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، فرق ہی نہیں معلوم ہوتا اپنا کون سا ہے اور بیگانہ کون سا ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم اس کے جواب کے اندر یا محمد آہو کا نعرہ لگاؤ. وَقَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ یا محمد آہو. اس دن مسلمانوں کا شعار ہی یہ تھا، جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہی مومن مانا جاتا تھا، باقی کو تہہ تیگ کر دیا جاتا تھا. تو اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر سارے صحابی، وہ 10,000 صحابہ جو جنگ یمامہ میں شامل تھے، ان کے بارے میں پھر کیا کہو گے؟ پھر حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے جو کربلا کے میدان میں مدینے کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. یا کا معنی ہوتا ہے ندا، پکارنا، جیسے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم. اس لیے یا رسول اللہ دور سے پکارنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پکارا اسی کو جاتا ہے جو سنے، پکارا اسی کو جاتا ہے جو ہماری مدد کرے. اس لیے اللہ کے سوا حرف ندا کسی کے لیے جائز نہیں. یہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ اس سے منع کرتے ہیں کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک صورت میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ روضہ رسول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے قریب کھڑے ہو کر سرکار کو خطاب کر کے سلام کرنا، یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وغیرہ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ بالکل جائز ہے. اس میں اختلاف کرنے والا ہی بے وقوف ہوگا
کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبرستان میں جب تشریف لے گئے تو آپ نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ یا اہل القبور، یا اہل القبر نہیں فرمایا، ایک قبر والے کو مخاطب نہیں کیا بلکہ تمام قبرستان کی قبور کو۔ اس سے معلوم ہوا، اور پھر یہ دوسری بخاری کی روایت بھی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو وہ سلام کا جواب دیتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب اگر آپ سلام کرتے ہیں، انہیں مخاطب کرتے ہیں، وہ سن بھی رہے ہیں بلکہ جواب بھی دیتے ہیں، تو لہٰذا روضہ انور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارشات کرنا، آپ کو مخاطب کرنا، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ بالکل جائز ہے۔ اختلاف اس بات میں ہو سکتا ہے کہ دور سے، ہزاروں میل دور سے اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہتا ہے اور عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ سرکار میری آواز سن رہے ہیں، تو اس میں کیا کچھ قباحت ہے یا نہیں ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس قصد و ارادے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پکار رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے میری آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے گا، اور جب پہنچائے گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن بھی لیں گے، تو اس عقیدے میں بھی کسی کا اختلاف نہیں کہ بالکل شرعاً جائز ہے، کیونکہ یہاں کسی کی طاقت بشری پر اعتماد نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر کامل نظر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ اس نے دیکھیں یہ موبائل کی ایجاد کی توفیق ہمیں دی ہے، آپ ابھی کال ملائیں، امریکہ کے اندر ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرنے پائے گا کہ وہاں سے ایک شخص آپ سے کلام شروع کر دے گا۔ جب ہم عام لوگ ایک ایسی ڈیوائس ایجاد کر لیں کہ لاکھوں میل دور ہم فوراً اپنی آواز کو پہنچا دیں، اور لائیو میچز لوگ دیکھ رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں میل دور میچ ہو رہا ہے، آپ گھر پہ بیٹھ کے بالکل ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے آمنے سامنے، تو یہ چیز اگر قدرت کاملہ کے تحت ہو تو کیسے ناجائز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہماری آواز کو وہاں تک پہنچا دے، اور ہے بھی ایسا ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں جلوہ افروز ہے، اور پوری امت کی آوازیں وہاں پہنچتی ہیں، اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، آپ سماعت بھی فرماتے ہیں جیسے کہ درود پاک پہنچتا ہے۔ دوسری بات، اب تیسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر نہیں بلکہ کوئی بھی ہزاروں میل دور سے اپنی طاقت بشری سے میری آواز کو سن لے گا، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، کیونکہ اس نے ایک انسان کے لیے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اسے حاصل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر اب نگاہ نہیں ہے، بس دوسرے وہ دور سے اپنی طاقت سے سن لیتا ہے، یہ غلط ہے، چنانچہ یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی آپ دیکھیں ہم نماز میں جب التحیات پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا مطلب یہی ہے السلام علیکہ یا ایھا النبی، یہ یا پھر کچھ لغت کے قواعد ہیں جو میں ابھی آپ کو ذکر نہیں کر سکتا ہوں، یا ہٹا کے ہم ایھا النبی کہتے ہیں، اس کا معنی ہی ہے اے نبی آپ پر سلام۔ اب اگر دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا مطلقاً ناجائز ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ التحیات کو نماز میں واجب قرار نہ دے دیتا کہ یہاں تو خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمیں ہمارا سرکار کو مخاطب کرنا واجب ہے گویا کہ، تو اس لیے صحیح عقیدے کے ساتھ اگر کوئی الفاظ ادا کرتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔